السلام علیکم ساتھیوں، میں فیضان رضا آپ سبھی کا FR نالج نیٹ ورک میں سواگت کرتے ہیں۔ آج کا یہ ویڈیو 2025-26 سیشن کا ہے اور یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہونے والی ہے کیونکہ آج سے یہ کلاس اسٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ آج ہم سبھی درخشاں حصہ دوم سبق نمبر 1 یعنی حمد کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ ویڈیو میں جو اس درخشاں حصہ دوم میں حمد کے جو رائٹر ہیں علامہ شبنم کمالی صاحب، ان کے بارے میں اور ان کے حیات و خدمات کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو۔ بہت ہی خاص اور اہم ہونے والی یہ ویڈیو ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ پا رہے ہیں، حمد کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ خدا کی تعریف کے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ حمد کیسی صنف ہے؟ مقبول صنف ہے۔ یاد رکھیں گے، حمد کون سی صنف ہے؟ مقبول صنف ہے۔ اور حمد ایک ایسی صنف ہے جس کی بنا پہ، یعنی اگر کوئی شاعر حمد کی تعریف نہ کرے، اپنی کلام کی شروعات میں حمد نہ بیان کرے، تو اس کا کلام مکمل ہوگا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ جس میں کیا کیا جاتا ہے؟ خدائے رب العزت کے صفات بیان کیے جاتے ہیں۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ جتنے بھی اردو کے شاعر ہیں سبھی نے حمد لکھا ہے۔ آگے کہہ رہے کہ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ کوئی بھی کلام ہو، اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے، چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب، ملت اور اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ ٹھیک، آگے کہہ رہے ہیں کہ خدا خالق کائنات ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، مطلب خدا دنیا کو پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے؟ وہ قادر مطلق ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے۔ چنانچہ حمد کے لیے شاعر حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں کی جاتی ہے، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے کرراں ہیں۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ ٹھیک ہے؟ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے۔ اب یہ جو لائن ہے یہ کافی اہم لائن ہے، اس کو آپ سبھی ازبر یاد کر لیں، کیونکہ اس لائن کو یاد کرنے سے آپ کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ حمد، نعت، منقبت، قصیدے، یہ سبھی میں آپ فرق جان سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو اس لائن کو، یہ 2-2.5 لائن جو ہے آپ کے سامنے، یہ بہت ہی اہم ہے، یعنی اس سبق کی جان ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے جو انڈر لائن کیا اس میں لکھا ہوا ہے کہ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں کیا ہوتا ہے؟ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور قصیدے میں کسی بھی شخص اور کے اوصاف حمدیہ نظم کیے جاتے ہیں۔ اس لائن کو پڑھنے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کہ حمد کسے کہتے ہیں، اگر کوئی آپ سے پوچھ دے
کہ حمد کسے کہتے ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہو کہ حمد اس صنف کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف بیان کی جائے۔ وہیں اگر کسی نے کہا نعت کسے کہتے ہیں، تو آپ آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ نعت اس صنف کو کہتے ہیں یا اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ اب اگلا آتا ہے منقبت۔ کہہ رہے منقبت اس صنف کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کے منظوم تعریف کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہیں اگلا ہے قصیدہ۔ کہہ رہے کہ قصیدہ میں کسی شخص کے اوصاف حمدیہ نظم کیے جاتے ہیں، یعنی قصیدہ میں کسی بھی شخص کی تعریف، جیسے بادشاہ ہو گئے، وزیر ہو گئے، بڑے انسان ہو گئے، یعنی کسی بھی شخص کی تعریف آپ بیان کریں گے وہ قصیدہ کہلائے گا۔ اور قصیدہ کی جو ایک اور خصوصیت ہے کہ وہ انعام و اکرام کے لالچ میں شاعر بادشاہ کی تعریف کرتے تھے پہلے، اور ابھی بھی بہت لوگ کیا کرتے ہیں کہ کہیں پہ بھی کوئی مجلسیں قائم ہوتی ہے تو جو اس میں بڑے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مکھیا ہو گئے، بڑے ممبران میں سے کوئی بڑے ممبر ہو گئے، ان کی تعریف کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں کچھ انعام و اکرام دے۔ تو قصیدے کی یہی اصل وجہ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ سبھی کو یہ کلاس سمجھ میں آیا ہوگا۔ آگے میرا ساتھ دیتے رہیں، انشاءاللہ نئی ویڈیو ایک کے بعد ایک انشاءاللہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا رہوں گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔